السلام علیکم دوستو. ہمارا سیاسی عمل جو ہے وہ ہچکیاں لیتے ہوئے رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہا ہے، اور جو تازہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، جس کے تحت پنجاب اسمبلی کے میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب جلد کرانے کی استدعا مسترد کی اور حکم دیا کہ 16 اپریل کو ہی یہ انتخاب کرایا جائے. اب اس میں مزید کچھ ہچکیاں موجود ہیں. اطلاعات یہ ہیں کہ جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں پرویز الہی صاحب، انہوں نے پلان یہ کر رکھا ہے کیونکہ ان کے نمبر پورے نہیں ہوئے ہیں، وہ اس وقت اقلیت میں ہیں اور وہ وزیر اعلیٰ منتخب نہیں ہو پا رہے، اور عددی اکثریت حمزہ شہباز کے پاس ہے. لیکن اطلاع یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے یہ انتظام کر رکھا ہے کہ الیکشن کے موقع پر اگر وہ جوڑ توڑ نہ کر پائے اور نمبر پورے نہ کر پائے تو 16 اپریل کو ایوان میں ان کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ جو ہنگامہ ہوا تھا ایک ڈیڑھ ہفتہ پہلے، اس کی بنیاد پر مسلم لیگ نون کے چند اراکین صوبائی اسمبلی کی رکنیتیں معطل کر دی جائیں. اس طرح سے وہ نمبر گیم کو وہ برابر کر لیں گے. آپ کو میں یاد دلا دوں کہ یہ حملہ اس طرح سے ہوا تھا، جو عینی شاہدین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ارکان جو تھیں وہ مخالفین پر چڑھ دوڑی تھیں اور ہنگامہ ہوا تھا اور بہت معمولی قسم کی توڑ پھوڑ ہوئی تھی. اب یہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے ہنگامہ آرائی کی گئی تھی، اس کا ملبہ مسلم لیگ نون پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ پرویز الہی صاحب نے آصف علی زرداری صاحب کو بھی 1-2 دن پہلے پیغام بھیجا اور ان سے درخواست کی کہ آپ کے جو 6-7 ارکان ہیں وہ میری حمایت کریں، جس سے آصف زرداری صاحب نے معذرت کر لی. انہوں نے کہا کہ میں نے تو مسلم لیگ نون سے منوا لیا تھا کہ آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے، لیکن آپ وعدہ خلافی کر کے چلے گئے تو اب نہیں ہو سکتا. تو اب جو کاؤنٹر ایک اس کا پروجیکٹ ہے یا اس کا متبادل منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر مسلم لیگ نون کے ارکان صوبائی اسمبلی چند ان کی رکنیتیں معطل کر دی جائیں. اب اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں تلخی اور بڑھ جائے گی، خرابی اور بڑھ جائے گی اور معاملات اور بگڑ جائیں گے. تو یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور بہت اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت سیاست کو جتنا نیچے لے جایا گیا ہے اخلاقی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، اس سے پہلے ہمارے یہاں مثال نہیں ملتی. اور یہ سارا عمل، یعنی یہ جو سیاست میں اصول، قواعد، اخلاق، ان کی جو مٹی پلید ہوئی ہے، یہ سارا عمل ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2018 میں جو دور شروع ہوا یہ اس کے نتیجے میں تھا اور اس کے نتیجے میں ہے. اور یہ معاملہ بہت، یعنی اس کے سوائے بدقسمتی کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے. اس سے نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کچھ نہیں ہے. اور جو فائدہ کسی کا اگر ہے بھی اس یعنی طریقے سے، جو غیر اصولی طریقے سے جو بھی کوئی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، دراصل یہ فائدہ بھی وقتی ہوگا. ان دی لانگ رن نقصان ہی نقصان ہے، چاہے یہ کوئی بھی فریق کرے. اب ایک پہلو یہ. دوسرا واقعہ جو بہت افسوسناک اور تشویشناک ہے وہ گزشتہ روز میریٹ ہوٹل اسلام آباد کا ہے، جہاں پی ٹی آئی سے وابستہ ایک صاحب نے گالی گلوچ کی اور نور عالم خان کو ماں بہن کی گالی دی، ننگی گالیاں دی. وہ جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں، جو آنکھوں دیکھی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ نور عالم خان اس پہ خاموشی اختیار کیے رکھی، اور یہ ساری گفتگو اور یہ گالی گلوچ پشتوں میں ہو رہی تھی. لیکن جب ان کے پاس دیگر لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ یہ کیا ہے، تو نور عالم نے بتایا کہ یہ صورت ہے، جس پر افطاری تک ان لوگوں نے صبر کیا اور بعد میں ان کو سمجھانے کی کوشش کی ان صاحب کو کہ آپ نے زیادتی کی ہے، بہتر ہے کہ آپ نور عالم سے معذرت کر لیں. لیکن انہوں نے بجائے معذرت کرنے کے وہ مار پیٹ پر اتر آئے، اور اس کے نتیجے میں پھر افسوسناک واقعہ ہوا کہ پھر ان کی بھی پٹائی ہوئی. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہماری رائے یہ ہے کہ یہ جو پارلیمنٹیرینز تھے اور سیاسی کارکن وہاں موجود تھے، ان لوگوں کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. زیادہ سے زیادہ یہ کرتے کہ ہوٹل کی انتظامیہ سے کہہ کے ان کو ہوٹل سے نکلوا دیتے، اور یہ بات وہاں گواہی موجود ہوتی کہ انہوں نے زیادتی کی ہے، اس کی ایف آئی آر بھی درج کی جاتی. بہتر ہوتا کہ یہ صبر کا مظاہرہ کرتے. بہرحال لیکن ماں بہن کی گالی کون برداشت کرتا ہے؟ یہ بھی فطری بات ہے.
اس کا رد عمل تو آتا ہے، اور یہی رد عمل اس کا آیا۔ اصل میں سمجھنے اور سوچنے کی بات یہ ہے بھائیوں اور دوستوں کہ آخر یہ ہو کیوں رہا ہے۔ یہ رجحان ہمارے یہاں یہ انتہا پسندی کا اور ماں بہن کی گالی دینے کا اور بے اصولی کرنے کا رجحان پنپ کیوں رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے۔ اس کی وجہ ہم کئی جگہ تلاش کر سکتے ہیں۔ مثلاً قومی اسمبلی میں جو کچھ کیا ڈپٹی اسپیکر نے بھی اور اسپیکر نے بھی، وہ بھی یہی تھا۔ پھر اس کے بعد جب قائد ایوان کا انتخاب ہو گیا، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے، تو اس کے بعد جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو تقریر کے لیے بلایا جا چکا تھا، تو اس موقع پر ڈپٹی اسپیکر نے بہت برے طریقے سے آ کے قومی اسمبلی کا اجلاس جو تھا وہ ملتوی کر دیا۔ یہ بہت ہی سیاسی اور بد اخلاقی کی انتہا تھی جو یہ کی انہوں نے۔ پھر اسی شام جو دوسرا واقعہ ہوا، جو عارف علوی صاحب ہیں، انہوں نے حلف لینے سے انکار کر دیا۔ ہمیں آج بھی میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عارف علوی صاحب بڑا ظرف رکھنے والے آدمی ہیں، وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ وہ حلف نہ لیں، لیکن یہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ چونکہ وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، چونکہ عمران خان نے ان کو پریزیڈنٹ بنایا تھا، تو ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ عمران خان کی خواہش کو ٹال دیتے۔ عمران خان کی وجہ سے ہی انہوں نے حلف نہیں لیا۔ یہ ساری چیزیں، یہ عدم برداشت ہے۔ یہ بھی عدم برداشت کی ایک صورت ہے بڑے پیمانے پر، اور وہ بھی عدم برداشت کی ایک صورت ہے جو میریٹ میں ہوا گلی محلے میں آ کے۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے نور عالم کی دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم اس وقت اکیلے نہیں تھے، اور وہ ہمارا بندہ اس وقت اکیلا تھا، پشاور تو تم نے آنا ہی ہے نا، پھر تمہیں دیکھیں گے۔ اب آپ اس بات کو یاد کریں، اور جو ایک پی ٹی آئی میں نہ ہوتے ہوئے بھی پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن ہیں، اور عمران خان کے ساتھ جن کا کہنا یہ ہے کہ میں سائے کی طرح اور چٹان کی طرح کھڑا ہوں، یعنی شیخ رشید صاحب۔ شیخ رشید نے کیا کہا تھا؟ شیخ رشید نے یہ کہا تھا کہ یہ لڑائی گلی محلے تک پہنچ گئی ہے، اب اس کو روکنا مشکل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پی ٹی آئی کا جو کارکن ہے اس کا ایک مزاج ہے، انتہا پسندی کا مزاج ہے۔ وہ اب ان کا دیکھیے لاجک کیا ہے کہ لوٹے کو لوٹا نہ بولیں تو کیا بولیں، چور کو چور نہ بولیں تو کیا بولیں؟ بھائی جس کو آپ چور کہنا چاہ رہے ہیں وہ آپ اس کو چور کہہ رہے ہیں۔ کسی باضابطہ عدالت نے تو اس کو چور قرار نہیں دیا۔ جس کو آپ لوٹا کہہ رہے ہیں اس کو آپ لوٹا کہہ رہے ہیں۔ اس کا جواب مختلف ہے، اس کے پاس لاجک مختلف ہے، اس کے پاس قانون کی دلیل ہے۔ یا پھر وہ یہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ جب آپ حکومت بنانے کے لیے لوٹے اکٹھے کر رہے تھے اور دوسری جماعتوں سے لوگ توڑ رہے تھے تو وہ کیا تھا؟ جیسے پنجاب اسمبلی میں 5-6 لوگ مسلم لیگ نون کے توڑے گئے، وہ ابھی تک ان کے ساتھ ہیں، تو کیا یہ لوٹا کریسی نہیں ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف کا سچ سچ ہے اور اس کے علاوہ جو بھی بات ہے جھوٹ ہے، اسے چلے گا نہیں۔ یہ بہت خوفناک صورتحال ہے۔ اب عمران خان جلسے کرنے جا رہے ہیں، آج ان کا پشاور میں جلسہ ہوگا، اور ہم توقع کر سکتے ہیں کہ پشاور کے جلسے میں ان کی وہی زبان ہوگی وہ جلسوں میں اختیار کرتے ہیں مخالفین کے خلاف۔ وہ مخالفین کے خلاف ان کو اپنی شست پہ رکھیں گے، گولی کی شست پہ رکھنے کی باتیں کریں گے، ان کو چوہے بولیں گے، ان کو سب کچھ کہیں گے، اور اپنے پیروکاروں کو تشدد پر اکسائیں گے۔ تو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ پاکستان کی تاریخ میں سیاسی تشدد کے نتائج ہمیشہ بہت برے ہوئے۔ 1977 میں جب تحریک تشدد کا شکار ہو گئی تو اس کے نتیجے میں مارشل لا لگ گیا۔ مارشل لا کے دوران پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے پاکستان قومی اتحاد کے ایک رہنما مولانا شاہ احمد درانی کے ساتھ ملتان میں بہت بدسلوکی کی، ان کے شاید کپڑے بھی پھٹ گئے تھے۔ تو جب یہ واقعہ رونما ہوا تو اس کے نتیجے میں جنرل ضیاء الحق کو یہ موقع ملا کہ وہ انتخابات کو 90 دن سے آگے لے جائیں۔ پھر 90 دن سے کیا، پھر وہ 90 مہینے پہ چلے گئے، وہ 9-10 سال پر چلے گئے۔ تو یہ تشدد تھا جس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ موجودہ دور میں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ مارشل لا لگا دیا جائے، مارشل لا نہیں لگے گا۔ اس کی وجوہات ہوتی ہیں مارشل لا لگانے کے، بہت سارے اس کو ارینجمنٹ کرنے پڑتے ہیں اور اس کے بہانے تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ اس وقت موجودہ حالات میں یہ ممکن دکھائی نہیں دیتا کہ کوئی مارشل لا لگا سکے، لیکن ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے جس سے
سوسائٹی کو بھی نقصان پہنچے، جس سے پاکستان تحریک انصاف کو بھی نقصان پہنچے اور سیاسی عمل کو بھی نقصان پہنچے۔ اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ نظر آتا ہے اس تشدد کی وجہ سے، اس خطرے کا سب سے بڑا نشانہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی زندگی کا دار و مدار اس کے طرز عمل پر ہے، وہ کیسے بیہیو کرتی ہے۔ اگر وہ سیاسی انداز سے بیہیو کرتی رہی تو یہ برقرار رہے گی، ورنہ یہ سیاسی جماعت چل نہیں پائے گی، اور اس کو وجود سے عدم میں لے جانے کے لیے بہت سارے قانونی جواز موجود ہیں۔ تو یہ ہم آپ کو یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان یہ سمجھتے ہیں، تحریک انصاف کو چھوڑیے، عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ نفرت اور تشدد کا جو راستہ ہے دراصل یہ لوگوں کو جوڑے رکھنے کا راستہ ہے اپنے ساتھ۔ یہ بات درست ہے کہ ان کے جو ایک طبقہ پیدا ہوا ہے ان کے فالوورز کا، جو انتہا پسند اور شدت پسند ہیں، وہ یقیناً ان کے ساتھ جڑے رہیں گے، لیکن اعتدال پسند طبقہ جو ہے وہ ان کا ساتھ نہیں دے گا اس انتہا پسندی اور تشدد میں۔ یہ آپ کر کے دیکھ لیں، موجودہ دور میں بھی جو کچھ انہوں نے اسمبلی میں کیا، جو زبان استعمال کی، وہ پسند نہیں کی گئی۔ تو اب جو گیلپ آ گیا ہے، جو سروے آ گیا ہے، اس سے بھی پتہ چلا کہ پاکستان کے عوام کی اکثریت نے ان کی حکومت کے خاتمے کا خیر مقدم کیا ہے، انہیں پسند نہیں کیا ہے۔ تو یہ سب جو چیزیں ہیں یہ سامنے آتی چلی جا رہی ہیں، اور عمران خان کو ان کا جائزہ لینا چاہیے، اور ان کا جائزہ لینے کے بعد اپنی ایک نئی اسٹریٹجی تیار کرنی چاہیے جو خالص سیاسی بنیادوں پر ہو، اس میں تشدد نہ ہو، اس میں گالی گلوچ نہ ہو، اس میں بد اخلاقی نہ ہو، اس میں برداشت ہو۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو نہ صرف یہ کہ تحریک انصاف کی پالیٹکس کے خاتمے کا امکان ہے، اور عمران خان کی پالیٹکس کے خاتمے کا تو بالکل یقینی امکان ہے۔ خدا حافظ۔